والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر کہتے ہیں یعنی کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے ویسی نشانیاں کیوں نہیں اتریں جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ کافروں کا یہ قول نہایت بے ایمانی کا قول تھا، کیونکہ جتنی آیات نازل ہو چکی تھیں اور جتنے معجزات دکھائے جا چکے تھے سب کو انہوں نے کالعدم قرار دیا۔ یہ انتہا درجے کی ناانصافی اور حق دشمنی ہے۔ جب دلائل قائم ہو چکے اور ناقابل انکار شواہد پیش کر جائیں اور ایسے دلائل سے مدعا ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم اور ہنر عاجز اور حیران رہیں اور انہیں لب ہلانا زبان کھولنا محال ہو جائے، تو ایسے روشن دلائل اور شواہد اور ظاہر معجزات کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری روز روشن میں دن کا انکار کر دینے سے بھی زیادہ بدتر اور باطل تر ہے، اور حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے عناد اور فرار ہے۔ انما انت منذر تم تو ڈر سنانے والے ہو۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے دلائل پیش کرنے اور اطمینان بخش معجزات دکھا کر اپنی رسالت ثابت کرنے کے بعد احکام الہی پہچاننے اور رب العالمین کا خوف دلانے کے سوا آپ پر کچھ لازم نہیں، اور ہر شخص کے لیے اس کی طلب کردہ جدا جدا نشانیاں پیش کرنا آپ علیہ السلام پر ضروری نہیں، جیسا کہ آپ سے پہلے ہادیوں یعنی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ہادی لکل قوم ہاد سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ڈر سنانا ہے، جبکہ ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ جس سے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آیت کا معنی یہ ہوگا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ اللہ یعلم اللہ جانتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں کفار مکہ نے ان نشانیوں کے علاوہ نشانی طلب کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دکھا چکے تھے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے کمال علم کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کسی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ، ایک ہے یا زائد، اور اس کی تخلیق پوری ہو چکی ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کے پیٹ کا بوجھ جلدی ہلکا ہوگا اور کس کا دیر میں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار
برابر ہیں تم میں جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے، سواء برابر ہے۔ یعنی دل کی چھپی اور زبان سے اعلانیہ کہی ہوئی باتیں، اور رات کو چھپ کر کیے ہوئے عمل، اور دن کو ظاہر طور پر کیے ہوئے کام، سب اللہ رب العالمین جانتا ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے بھی اس آیت میں غور و فکر کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، تو اس کے عمل میں اخلاص آ ہی جائے گا۔ پھر وہ عبادت چاہے اعلانیہ کرے یا پوشیدہ، دن میں کرے یا رات میں، سب اس کے نزدیک برابر ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا کہ میرا ہر حال اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، تو وہ اپنے ظاہر اور باطن میں کوئی ایسا کام کرنے کی جرأت نہ کرے گا جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دانشمند کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں چیزوں سے نجات پا لیتا، جہنم سے بھی نجات پا لیتا اور تنگ دستی سے بھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج انسان تنگ دستی سے تو ڈرتا ہے لیکن جہنم سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر فرمایا اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے، اگر جنت سے اسے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پا لیتا۔ اور جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے، اگر اتنا باطن میں اللہ سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شمار ہوتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے کچھ کہنے کے سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو متعاد رکھتا ہے، کچھ ایسا کام نہیں کرتا لوگوں کے سامنے کہ جس عمل سے لوگوں کے سامنے اس کا وقار ڈیگریڈ ہو جائے۔ تو انسان اپنے آپ کو ہر طرح سے لوگوں کے درمیان متعاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جتنا وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، اگر اتنا اللہ سے ڈرتا تو وہ سعید ہوتا، جنتی ہوتا، کہ ہر عمل کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر رب العالمین کا خوف ہوتا، اور جو عمل وہ کر رہا ہے اس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہوتی، اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کرتا، تو وہ دنیا کے اندر ہی سعید لکھ دیا جاتا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدی ومن خلفی یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ۔ آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ لہو معقبات، آدمی کے لیے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان فرشتوں سے دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں۔ انہیں بدل بدل کر باری باری آنے والا اس لیے کہا گیا کہ جب رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ تبدیلی فجر اور عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے رہتے ہیں اور نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت پر مامور ہے جو سوتے جاگتے جن و انس اور موذی جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر ستانے والی چیز کو اس سے روک دیتا ہے سوائے اس کے جس کا پہنچنا مشیت میں ہو، یعنی اللہ کے حکم سے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی قدرت عطا فرمائے وہ بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حفاظت کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو جو اذیت یا تکلیف پہنچ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پہنچنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے خلاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا۔ اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کرے۔ قدرت کا یہی اٹل قانون سورہ انفال کی آیت میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اسلامی تاریخ میں اس قانون کی بے شمار مثالیں ایگزامپلیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے ماضی بعید میں دنیا کے 3 براعظموں پر نافذ مسلم حکومت کا ختم ہو جانا، 800 سال تک اسپین پر حکومت کے بعد وہاں سے سلطنت اسلامیہ کے سورج کا غروب ہو جانا، اسلاف کے بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والے مسلمانوں کے پہلے قبلہ بیت المقدس کا یہودیوں کے قبضے میں چلے جانا، اسلام کے متحد حکومت کا 20 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، اور ماضی قریب میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جانا، عراق اور افغانستان پر غیروں کا قبضہ ہو جانا، مسلم دنیا کافر حکومتوں کے دست نگر ہو جانا، اس قانون قدرت کی واضح مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، کیونکہ جو کوئی بھی نعمت اللہ عطا ہمیں فرماتا ہے جب تک ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات اٹھاتے ہیں، اللہ وہ نعمت نہیں بدلتا۔ لیکن جو ہی ہم اس کے غیر کے اندر عمل کرتے ہیں تو اللہ وہ نعمت ہم سے چھین لیتا ہے۔ وہ نعمت اس وقت تک ہم سے چھینی رہتی ہے کہ جب تک ہم خود اس کے بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے، اس کے لیے جدوجہد اسٹرگل اور محنت نہیں کرتے، اللہ وہ نعمت ہمیں دوبارہ نہیں عطا کرتا۔ تو نعمت کے حصول کے لیے انسان کو اپنا کردار بدلنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ماحول کو بدلنے کے لیے انسان کو اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کے مزاج کے مطابق اسے نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔